کہتے ہیں جب تاتاری آ گئے، بغداد کو انہوں نے تخت و تاراج کر دیا، اور مسلمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مارے بھی گئے، شہید کر دیے گئے، شکست سے دوچار ہو گئے۔ اب ایک تاتاری شہزادی ایک چوک سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، بڑا مجمع ہے، درمیان میں ایک شخص ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ شہزادی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کس کی باتیں سن رہے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ لوگ ایک عالم دین کے پاس بیٹھے ہیں، جمع ہیں، اور وہ ان کو وعظ اور نصیحت اور تقریر کر رہا ہے۔ اس نے کہا ان کو میرے پاس بلایا جائے، چنانچہ ان کو بلا لایا گیا۔ شہزادی نے کہا آپ عالم دین ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لوگ کہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا تمہارا یہ مذہب نہیں ہے، تمہارا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہمارا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ وہ کہنے لگی کہ پھر ہم لوگ آئے، آپ کو ہم نے زیر کر دیا، پامال کر دیا، تمہارے رب نے تو تمہاری کوئی مدد نہیں کی۔ تو اس عالم دین نے فرمایا شہزادی سے تم نے چرواہے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چرواہے کی بکریوں کا جو ریوڑ ہے، اس سے جب چند بکریاں نکل جاتی ہے، دوسری طرف نکل جاتی ہے جنگل کی طرف، تو چرواہا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا چرواہا اس کو آواز دیتا ہے، بلا لیتا ہے۔ وہ عالم دین کہنے لگے اگر وہ پکارنے سے نہ آئے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر کتے چھوڑتا ہے اپنے۔ چرواہوں کے ریوڑ میں کتے ہوتے ہیں جو بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بکریاں ایسے منتشر ہو جاتی ہے تو یہ چرواہا کتے بھیجتا ہے ان بکریوں کو واپس لانے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بکریاں آ جاتی ہے، کچھ بکریاں جو ہے نا وہ بھٹک جاتی ہے اور جنگل میں جا کر کے غائب ہو جاتی ہے، بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ جنگل میں کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیے ہوتے ہیں اور دوسرے درندے ہوتے ہیں۔ کچھ بکریاں جو ہے نا وہ بھاگتے بھاگتے کھائی میں گر جاتی ہیں اور مر جاتی ہیں، لیکن کچھ واپس آ جاتی ہے، عقل مند جو نسبتاً ہوتی ہے۔ تو عالم دین نے فرمایا کہ یہ جو رعایا ہے اللہ کی، یہ بکریوں کی طرح، اور اللہ نے جو ان کو ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، اس پہ چلنے کو کہا ہے، لوگ اس سے ہٹ گئے تھے۔ تو تم لوگ تاتاری لوگ اللہ کے کتے ہو، اللہ نے تمہیں ان کے اوپر بھیجا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ راستے پہ آ جائے۔ ایسا ہی ہوا، پھر اللہ نے انہی تاتاریوں کو اسلام اور دین کی نعمت سے نوازا، اور پھر جو ہے نا دوبارہ اسلام جو ہے نا وہ دوبارہ اپنے عروج پہ پہنچا۔ تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی نشانی، یہ اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ گویا کہ یہ کرونا یا اللہ کا کتا ہے، اللہ نے اس کتے کو انسانوں پہ بھیج دیا، اور بھیج کر کے انسانوں کو یہ دکھا رہا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عمومی طور پہ انسان کا ابتلاء، انسان کی آزمائش انہی نشانیوں میں ہوتی ہے جن نشانیوں میں انسان کو ایک گھمنڈ، ایک کو غرور ہوتا ہے۔ ہم نمرود کے اوپر ایک مچھر مسلط کر دیا اور اس کی ناک میں چلا گیا اوپر تک، اب یہاں خارش ہوتی تھی اور وہ لوگ سے کہتا کہ اس کو جوتے مارو، اور کہتے کہ نمرود کو زیادہ اچھا وہ آدمی لگتا تھا جو جتنے زور سے
چپل مارتا تھا، اس کو جوتا مارتا تھا، کیونکہ یہاں پر ایسے ہی۔ اب لوگ مریض جو ہوتے ہیں کرونا کے، وہ کہتے ہیں یہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سلاخ ڈالی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں موجودہ دور میں۔ سائنس کو اپنی ایجادات پہ بڑا ناز تھا، ہر زمانے میں اللہ ایسا کرتا ہے، اپنا ایک کتا چھوڑ لیتا ہے انسانوں کے اوپر، وہ کتا ان کو راہ راست پہ لاتا ہے، کبھی ایڈز کی شکل میں، کبھی کینسر کی شکل میں، کبھی کرونا کی شکل میں۔ سائنس کو ناز تھا کہ ہم ہر چیز کا علاج سائنسدان بتا سکتے ہیں، اور سائنس اور سائنسدانوں کو یہ بھی غرور تھا کہ اب ہم انسانوں کی زندگی بڑھا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب ایک انسان جو ہے نا اوسط عمر اس کی 100 سے اوپر ہوگی۔ یہ ناز تھا انسان۔ اللہ نے ایسی بیماری مسلط کر جس میں وہ لوگ زیادہ خطرے سے دوچار ہو گئے جن کی عمر 50 سال سے اوپر۔ آپ زور لگا رہے تھے کہ ہم انسان کو 100 سال سے اوپر تک لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور چائنا اور جاپان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی 90 سال اور 100 سال اور 110 سال تک عمریں ہیں۔ تو اب وہ بیماری آ گئی جو زیادہ بوڑھوں کے لیے خطرناک ہے۔ کس طرح ایک چھوٹا سا کتا اللہ کا مسلط ہو جاتا ہے اور پھر انسان جو ہے نا وہ اس سے اپنے جان نہیں چھڑا سکتا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ایک چیز کے اندر دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ طاعون کے بارے میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ یہ نافرمانوں کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ وبائی بیماری میں جو مسلمان فوت ہو جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ جو بھی کرونا کی بیماری سے مسلمان فوت ہو جاتا ہے وہ شرعاً شہید ہے، اخروی شہید کہلاتا ہے، اس کو شہید جتنا اجر ملتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، یہ رحمت ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے